نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 73 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے، اور الحمدللہ یہ ہماری سورت کا آخری سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں قرآن پاک کی تمام صورتوں کو مکمل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا سب نے کفر کیا، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء دوست ہیں، بعض کے، الا اگر نہ تفعلوہ تم سب کرو گے اسے، تکن تو ہوگا، فتنۃ فتنہ، فی الارض زمین میں، وفساد اور فساد، کبیر بہت بڑا۔ تفعلو فعل فاعل مفعول سے، ارضی ارض سما، قطع اراضی ارض مقدس، فساد فساد اور فسادی لوگ، کبیر کبیر، اکبر تکبیر اور کبر کے لیے ہم بولتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے بعض دوست ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں بعض کے، اگر تم نہ کرو گے یہ کام تو فتنہ برپا ہوگا، یعنی اگر تم نافرمانی والے کام کرو گے تو یقیناً فتنہ ہوگا، نہیں کرو گے اور زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار، کفر کرنا، ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، یہ زمین میں بہت بڑا فتنہ و فساد ہوگا، انتشار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں بھلا کہاں پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل کرے اور ہمیں ہر ایسی برائی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، وہاجروا اور سب نے ہجرت کی، وجاہدوا اور سب نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے ابوا سب نے جگہ دی، ونصروا اور سب نے مدد کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا جو حقیقی طور پر ایمان لانے والے ہیں، لہم ان کے لیے مغفرۃ مغفرت ہے، ورزق کریم اور رزق ہے باعزت۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، من بعد بعد میں، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور سب نے جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ مل کر، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، منکم تم میں سے، واولو الارحام اور رشتہ دار، بعضهم ان میں سے بعض، اولا زیادہ حقدار ہیں، ببعض بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آمنو مومن، ایمان، امن، ہاجرو ہجرت، مہاجر اور مہاجرین، جاہدو جہاد، مجاہد جد و جہد، سبیلی فی سبیل اللہ اللہ کوئی سبیل نکالے، ابو ملجا و ماوا، نصرو نصر نصرت اور انصار، حقاً حق و باطل حقیقت اور حق گوئی حقوق، مغفرت مغفرت اور استغفار، کریم منکرم اکرام تکریم اور محترم و مکرم، معکم ما اہل و یال معیت، اولو العزم الارحام رحم مادر صلہ رحمی، اولا بدرجہ اولا بالا اولا، بکل کل نمبر کل کائنات کلی طور پر، شیء ان شے اشیاء اشیاء خورد و نوش، علیم علم عالم معلوم اور تعلیم اور معلومات کے لیے بولا جاتا ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور انہوں نے ہجرت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جب ان کو ہجرت کا حکم ملا تو انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ یعنی جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی مہاجرین کو، انصار سے مراد ہے یہاں سے، کہ وہ ہجرت کے بعد جنہوں نے مسلمانوں کو جگہ دی، ان کو اپنی جان، مال، عزت و آبرو ہر طرح کی حفاظت دی۔ اور حالات یہ تھے کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور مال و اسباب جسم پہ کپڑے تک نہ تھے جس حالت میں انہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو اس حالت میں مہاجرین نے ان کی مدد کی ہر لحاظ سے، گھر بار کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے۔ ایون کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے ایک کو طلاق دے کے ایک کا نکاح اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ کروا دیا۔ یہاں تک انہوں نے قربانیاں دیں۔ ان کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ وہی لوگ ہیں حقیقی مومن، کہ اصل میں مومن وہی ہیں، اور باعزت رزق ہے ان کے لیے، یعنی ان کے لیے ایسا رزق ہے جو کہ ان کے لیے ان کی عزت کے درجات کو بلند کرے گا۔ اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ مل کر، تو وہ لوگ تم ہی میں سے تھے۔ یعنی کچھ تو پہلے ایمان لانے والے اور کچھ بعد میں ایمان لائے، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی کی، جہاد میں بھی حصہ لیا، تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ اور رشتہ دار ان میں سے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض سے اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں، قرآن پاک میں رشتہ دار کچھ زیادہ حقدار ہیں اور کچھ کم حق رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ شان والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت زمین و آسمان پہ حاوی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اس کے درمیان کے ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ اس کی مثال ایسے ہو کہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی جو چل رہی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، اس کی حرکت کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو پھر ہم یہ کیوں نہ سوچ لیں، زندگی گزارتے ہوئے، زندگی کے قول و فعل، نشیب و فراز کو دیکھتے ہوئے، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس بات کو اپنے دماغ میں مسلط کر لیں تو میرا خیال ہے ہم دنیا میں جو اپنی کفر و شرک، گناہ و معاصی اور اس طرح کے جو برائیاں کر رہے ہیں ان سے ہم خود ہی باز رہیں گے۔ مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، کہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، اس وقت نام ذہن میں میرے نہیں آ رہا، تو ان کو ان کے استاد نے کہا کہ ایسی جگہ پہ کبوتر ذبح کرنا ہے جہاں پہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو بلکہ اس طرح سے تھا واقعہ کہ 2-3 لوگ، 2 سے زیادہ تھے، ان کے استاد نے کہا کہ کبوتر کو ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کرنا ہے جہاں پہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ ان میں سے 2 یا 3 لوگ جو تھے وہ کبوتر کو ذبح کر کے آ گئے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے فلاں جگہ کیا۔ ایک نے کہا میں نے کمرے میں جا کے کیا، دوسرے نے کہا میں نے یوں چھپ کے کیا، اور جب ان کی باری آئی تو ان کے ہاتھ میں کبوتر تھا، انہوں نے کہا میں نے کبوتر ذبح نہیں کیا۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی کہ جہاں پہ مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور آپ نے کہا تھا اس کو ایسی جگہ پہ ذبح کرنا ہے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کی مثالوں سے ہماری زندگی میں بہت زیادہ موٹیویشن آتی ہے کہ ہم کیا تھے، کیا ہیں، اور کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی اور اسے صحیح معنوں میں عمل میں لانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔